اللہ الرحمن وواعدنا موسیٰ، اور ہم نے وعدہ ٹھہرایا یا وعدہ دیا موسیٰ علیہ السلام سے 30 لیلہ 30 راتوں کا وعدہ یہ ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آپ 30 راتیں کوہ طور پر آ کر اعتکاف کریں۔ فتم میقات واتممناها، پھر ہم نے اس وعدے کو پورا کیا، بعشر 10 کے ساتھ، یعنی پہلے 30 دن کے لیے اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا کہ 30 راتیں اعتکاف کریں، پھر فرمایا کہ 40 راتیں آپ اعتکاف کریں، 10 کا اضافہ ہو گیا۔ فتم، تو پھر پورا ہوا، میقات ربی، اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب کے وعدہ 40 لیلہ 40 راتوں کا، یعنی 40 راتیں ان سے پھر کہا گیا۔ وقالا، اور کہا موسیٰ نے لأخیہ، اپنے بھائی ہارون سے، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ آپ 40 دن آ کر میرے پاس میرے یہاں اعتکاف کریں کوہ طور پر، تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا، اخلفنی، آپ جانشین بن جائیں میرے، قائم مقام بن جائیں میرے، فی قومی، میری قوم میں، وَأَصْلِحْ، اور ان لوگوں کی اصلاح کرتے رہیے گا، وَلَا تَتَّبِعْ، اور آپ پیروی نہ کرنا، سبیل المفسدین، فساد مچانے والوں کے راستے کی۔ وَلَمَّا جَاءَ موسیٰ، اور جب آئے موسیٰ علیہ السلام، لِمِیقَاتِنَا، ہمارے وعدے پر، یعنی وعدے کے مطابق جب وہ کوہ طور پر پہنچے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 40 دن کے لیے اس لیے بلایا تھا تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی جا سکے۔ پہلے 30 دن کا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، پھر 40 دن اس کی مدت کر دی گئی تھی، اور اسی قیام کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے گفتگو بھی فرمائی، کلام بھی کیا، اور تورات بھی اسی ملاقات میں اسی گفتگو کے دوران عطا کی گئی ہے، جو کہ تختیوں پر لکھی ہوئی تھی۔ قرآن تو زبانی نبی علیہ السلام تک پہنچایا گیا، یاد کروایا گیا، لیکن تورات تختیوں کی شکل میں عطا کی گئی تھی۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے وعدے کے مطابق پہنچے، وَكَلَّمَهُ، اور ان سے کلام کیا، ربہ، ان کے رب نے، تو جب گفتگو ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گزارش کی کہ اللہ، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ قالا، انہوں نے عرض کیا، ربی، اے میرے رب، ارینی، آپ مجھے دکھا دیجئے، انظر الیک، میں آپ کی طرف دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو کیونکہ دنیا میں تو اس طرح کھلی آنکھ سے اللہ تعالیٰ کا دیدار تو ممکن نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرمانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار، اللہ تعالیٰ کی تجلی کو انسان برداشت نہیں کر سکتا، یہ بات سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے کوہ طور پر اپنی تجلی نازل فرمائی، تو کوہ طور جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، بلکہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، قالا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لن ترانی، آپ ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے، ولیکن، لیکن، انظر، آپ دیکھیں، الی الجبل، پہاڑ کی طرف، فإن استقر مکانہ، پھر اگر وہ قائم رہے اپنی جگہ پر، فسوف، تو ان قریب، ترانی، آپ مجھے دیکھ لیں گے۔
فلما پھر جب تجلی کی ربہ ان کے رب نے، موسیٰ علیہ السلام کے رب نے، اللہ نے جب تجلی کی للجبل پہاڑ کی طرف، جعلہ دکا تو اس تجلی نے اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا، کنکر کنکر کر دیا، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اس کو تقسیم کر دیا، تو اس تجلی کو پہاڑ برداشت نہیں کر سکا، اور اس تجلی کا اتنا اثر تھا کہ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا گر پڑے موسیٰ علیہ السلام صاعقہ بے ہوش ہو کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ پہاڑ پر کھڑے ہوئے تھے تو تجلی دیکھ تو نہیں سکے، لیکن اس تجلی کا اثر اتنا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ فلما افاق پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا، افاقہ اس کا مطلب ہوتا ہے ہوش میں آنا، اس کا مطلب افاقہ نہیں ہوتا۔ ہمارے ایک اسکالر بنے ہوئے ہیں، خود بنے ہوئے ہیں نہیں، وہ کہتے ہیں کہ افاقہ کا مطلب ہے اردو والا افاقہ، تو یہ اردو والا افاقہ نہیں ہے بلکہ یہ عربی والا افاقہ، یہ فعل ہے۔ پھر جب ان کو ہوش آیا، قالا تو انہوں نے فرمایا، عرض کیا اللہ کے حضور، سبحانک اللہ آپ پاک ہیں ہر عیب سے، ہر خامی سے، ہر نقص سے، تبت الیک میں آپ کے حضور توبہ کرتا ہوں، آپ ہی کی طرف رجوع کرتا ہوں، وَأَنَا اور میں اول المؤمنین سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا موسیٰ اے موسیٰ انی اصطفیتک بے شک میں نے آپ کو چن لیا ہے، علی الناس لوگوں میں سے، کئی لوگ اللہ کی خلقت میں موجود ہیں، لیکن ان سب میں اللہ تعالیٰ نے چن لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اے موسیٰ ہم نے آپ کو چن لیا ہے، برسالاتی کہ آپ کو اپنی پیغمبری کے لیے، وبی کلامی اور اپنی ہم کلامی کے لیے میں نے چن لیا ہے، فخذ آپ لے لیں، ما آتیتک جو میں نے آپ کو دیا ہے، وکم من الشاکرین اور آپ ہو جائیں شکر کرنے والوں میں سے، وَكَتَبْنَا لَهُ اور ہم نے لکھ دیا ان کے لیے، فی الالواح تختیوں میں، من کل شیء ہر چیز، موعظۃ نصیحت بھی لکھ دی، وتفصیلا لکل شیء اور ہر چیز کی تفصیل بھی لکھ دی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخذھا بقوہ کہ آپ لے لیں اس تورات کو مضبوطی کے ساتھ، وَأْمُرْ قَوْمَكَ اور آپ حکم دیں اپنی قوم کو، یأخذوا کہ وہ اس پر عمل کریں، بِأَحْسَنِہَا بہتر طریقے سے، سَأُرِيكُمْ ان قریب میں آپ کو دکھاؤں گا، دار الفاسقین نافرمانوں کا گھر۔ اس سے دار الفاسقین سے مراد فلسطین کا علاقہ ہے جو اس وقت عمالقہ کے قبضے میں تھا، اور دکھانے سے مراد یہ ہے کہ وہ علاقہ بنی اسرائیل کے قبضے میں آ جائے گا۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ حضرت یوشع علیہ السلام اور حضرت سموئیل علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے وہ علاقہ فلسطین کا علاقہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو دے دیا۔ اور بعض حضرات نے اس کی ایک اور تفسیر کی ہے، وہ تفسیر یہ ہے کہ ان قریب میں آپ کو نافرمانوں کا گھر دکھاؤں گا، اس سے مراد ہے جہنم، کہ جو آپ پر مظالم کرنے والے لوگ تھے، فرعون اور اس کے حواری وغیرہ، تو میں آپ کو ان کا گھر یعنی جہنم دکھاؤں گا، اور جو آپ کے نافرمان ہیں ان کا بھی گھر یعنی جہنم آپ کو دکھاؤں گا۔ تو نافرمانوں کا انجام جو ہے
وہ آپ کو آخرت میں دکھایا جائے گا، یہ مطلب ہے۔ سأصرف، ان قریب میں پھیر دوں گا، ان آیاتی اپنی آیات سے، اپنی نشانیوں سے، یعنی تورات سے یا اللہ کی دیگر نشانیوں سے وہ لوگ فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ الذین یتکبرون، وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں فی الارض زمین میں، بغیر الحق ناحق، وَإِن یروا، اور اگر وہ دیکھ لیں، کل آیت ہر نشانی، لا یؤمنوا بہا، پھر بھی وہ ان نشانیوں پر ایمان نہیں لائیں گے۔ وَإِن یروا سبیل الرشد، اور اگر وہ دیکھ لیں ہدایت کا راستہ، لا یتخذوہ سبیلا، تو وہ اس راستے کو نہیں اپنائیں گے۔ وَإِن یروا سبیل الغی، اور اگر وہ دیکھیں گمراہی کا راستہ، وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اور اگر وہ دیکھیں گمراہی کا راستہ، يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، تو وہ اس راستے پر چل پڑیں گے۔ ذَلِكَ، یہ اس وجہ سے ہے کہ بِأَنَّهُمْ، کہ انہوں نے كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جھٹلایا ہماری آیات کو، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ ان آیات سے غافل تھے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کو، حبطت اعمالهم، ضائع ہو گئے ان کے اعمال، هل یجزون، نہیں بدلہ دیا جائے گا ان کو، الا مگر ما، وہی بدلہ دیا جائے گا، کانوا یعملون، جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ انسان کو اپنے عمل کے بقدر ہی جو ہے وہ اجر ملے گا۔ اچھے اعمال کرے گا تو اچھا اجر، اور برے اعمال کرے گا تو برا نتیجہ اس کا نکلے گا۔ اچھا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سأصرف، ان قریب میں پھیر دوں گا اپنی آیات سے ان لوگوں کو جو زمین میں تکبر کرتے ہیں، یعنی مطلب یہ کہ میری آیات سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ متکبر، تکبر کرنے والوں سے اپنی نشانیوں کو پھیر دیتے ہیں، یعنی وہ پھر سنتے ہی نہیں، اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے ہی نہیں، ان میں غور نہیں کرتے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ان سے اپنی نشانیوں کو پھیر رہے ہیں، اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ شبہ دور فرمایا ہے کہ ان سے جو اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو پھیر لیتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی توفیق نہیں دیتے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کے راستے کی توفیق نہیں دیتے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے گمراہی کا راستہ اختیار کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ، اور بنا لیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، من بعدہ، ان کے جانے کے بعد، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے کوہ طور پر چلے گئے تو انہوں نے بنا لیا، من بعدہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، من حلیہم، اپنے زیورات سے، عجلن، ایک بچڑا، جسدن، جس کا ایک جسم تھا، لہو خوار، اور اس میں سے ایک آواز بھی نکلتی تھی اس بچڑے میں۔ اچھا، اس بچڑے کی ایک آواز بھی تھی۔ اس کا شاید پہلے بھی آپ کے سامنے سورۃ البقرہ میں اس کی تفصیل آ چکی ہے، اور سورہ طٰہٰ میں بھی آ چکی ہے
کہ سامری ایک آدمی تھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں. اس نے جو ہے جو بنی اسرائیل کے پاس جتنے زیورات موجود تھے نا، انہوں نے زیورات بہت زیادہ تھے، ان کے پاس سونا بہت زیادہ تھا. وہ جو زیورات تھے وہ اصل میں انہوں نے لیے تھے ان سے، فرعون کے لوگوں سے. جب یہ وہاں سے نکل رہے تھے تو اس وقت ان سے کہا تھا کہ ہم شہر سے باہر ایک میلہ کرنے جا رہے ہیں، تو آپ ہمیں اس میلے کے لیے زیورات مستعار دے دیں، عاریتاً دے دیں. تو اس پر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ قوم جو ہے نا، بنی اسرائیل والے، انہوں نے زیورات لے لیے اور نکل آئے وہاں سے. تو زیورات ان کے پاس تھے. اب سامری نے ان سے زیورات مانگے تو انہوں نے اس کو دے دیے، یا بعض روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک میدان میں پھینک دیے تھے، کیونکہ یہ بیمار بہت زیادہ ہو رہے تھے. تو انہوں نے سوچا کہ شاید یہ ان زیورات کی نحوست ہے کہ ہم بہت زیادہ بیمار ہو رہے ہیں. اور تیسری توجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم جو ہے اس دور میں غنیمت کا مال استعمال کرنا جائز نہیں ہوتا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے اس لیے وہ زیورات، کیونکہ غنیمت کا مال تھا نا، ان کی دشمن قوم غرق ہو چکی تھی، تو یہ مال غنیمت تھا ان کے پاس، اس وجہ سے انہوں نے اس کو پھینک دیا، کیونکہ اس کو استعمال کرنا ان کے لیے ٹھیک نہیں تھا. تو اس سارے زیور کو سامری نے پگھلا کر اس سونے کا اس نے ایک بچڑا بنا لیا، اور اس بچڑے میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے گھوڑے کا جو پاؤں جہاں جہاں لگتا تھا وہاں وہاں سے مٹی اٹھائی، اور وہ مٹی بچڑے کے منہ میں ڈال دی. تو بچڑے میں سے آواز آنا شروع ہو گئی. اس کی آواز سمجھ نہیں آتی تھی، بس آواز تھی بس اس کے اندر، جس طرح گائے یا بیل کی آواز ہوتی ہے. تو اس طرح سے انہوں نے ایک بچڑا بنا لیا. تو جسدن اس کا ایک بدن تھا، لہو خوار اس کی آواز بھی تھی گائے کی آواز جیسی. الم یرو کیا انہوں نے دیکھا نہیں. اب یہ بنی اسرائیل کے سارے لوگ کیا ہو گئے، اس کے گرد اکٹھے ہوئے اور اس کی عبادت شروع کر دی بچڑے کی، اور اس کو اپنا رب بنا لیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الم یرو کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ انہو لا یکلمہم، کہ وہ بولتا نہیں تھا ان کے ساتھ، ولا یہدیہم سبیلا، اور نہ وہ ان کو دکھاتا تھا کوئی راستہ، نہ رہنمائی کر سکتا تھا نہ ان سے بات کر سکتا تھا. تو اس کو انہوں نے اپنا خدا کیسے بنا لیا. اتخذوہ، انہوں نے اس کو اختیار کر لیا اپنا معبود. وکانوا ظالمین، اور وہ لوگ ظالم تھے. انہوں نے ایسا جو کیا وہ ظلم تھا، نا انصافی تھی، کہ ایسے پروردگار کو چھوڑ دیا جس پروردگار نے ان کو فرعون کے مظالم سے نجات دی تھی. ولما سقط فی ایدیہم، اور جب گرا دیا گیا ان کے ہاتھوں میں. مطلب یہ کہ جب وہ اپنے کیے پر پچھتائے، ورعو، اور انہوں نے دیکھ لیا، سمجھ لیا کہ انہم قد ضلوا، کہ وہ گمراہ ہو چکے ہیں. جب اپنی گمراہی کو انہوں نے سمجھ لیا کہ یار یہ ہم نے کیا کیا، ہم بچڑے کی عبادت میں لگ گئے تھے، کیونکہ پہلے تو ان کو سامری جادوگر نے اس کی عبادت پر لگا دیا، یہ لگ گئے. پھر بعد میں ان کو جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تنبیہ کی، ڈانٹ ڈپٹ کی، اور اس بچڑے کو گرایا اور اس کو جلا دیا، تو تب انہوں نے کہا کہ یار ہم اس کو خدا سمجھ رہے تھے. تو پھر انہوں نے یہ دعا مانگی، لَإِن لَّمْ يَرْحَمْنَا، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر رحم نہ کیا ہم پر ربنا، ہمارے رب نے، وَيَغْفِرْ لَنَا، اور ہمارے رب نے اگر ہمیں نہ بخشا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ضرور ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے.
ولما رجع، یہ قرآن نے ترتیب کو تھوڑا آگے پیچھے کیا ہے، کیونکہ قرآن کریم واقعات کی کتاب نہیں ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے، اور اللہ تعالیٰ جس انداز سے مناسب سمجھتے ہیں واقعات کی ترتیب باقی نہیں رکھتے، ترتیب کو ہمیشہ برقرار نہیں رکھتے، بسا اوقات برقرار رکھتے ہیں، بسا اوقات برقرار نہیں رکھتے۔ واقعے کا بعد والا حصہ پہلے اور پہلے والا حصہ بعد میں بیان کیا جاتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ مناسب سمجھتے ہیں۔ تو یہ بعد والا حصہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو آگے آیت آ رہی ہے یہ پہلے ہوا تھا۔ ولما رجع، جب واپس آئے موسیٰ الی قومی، اپنی قوم کے پاس۔ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ موسیٰ آپ کی قوم بچڑے کی عبادت میں لگ گئی ہے۔ تو جب وہ واپس آئے غضبان اسیفا، تو غضب انتہائی غصے کی حالت میں اور افسوس کی حالت میں واپس آئے، بڑا غصہ تھا، بڑا افسوس تھا۔ قالا، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائی سے آ کر کہا، حضرت ہارون علیہ السلام سے، بئس ما خلفتمونی، بہت بری آپ نے میری جانشینی کی۔ آپ کو تو میں نے اپنا جانشین، اپنا نمائندہ بنایا تھا، آپ نے یہ کیا کیا؟ مطلب کہ آپ نے میری جانشینی کا حق ادا کیوں نہیں کیا؟ آپ نے ان کو شرک سے کیوں نہیں روکا؟ تو بئس ما خلفتمونی، بہت برا جانشینی کی آپ نے، من بعدی، میرے بعد۔ اعجلتم امر ربکم، پھر اپنے بنی اسرائیل کے لوگوں کو اکٹھا کر کے کہا کہ کیا تم نے جلد بازی کی اپنے رب کے حکم سے؟ اپنے رب کے حکم کا انتظار نہیں کیا تم نے؟ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھینک دی تختیاں، تورات کی جو تختیاں تھی وہ ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی، جو آسمان سے اتری تھی، ان کو ایک سائڈ پر رکھا۔ جلدی میں جس طرح بندہ رکھتا ہے، پھینکنا مراد نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے پھینکنا ترجمہ کیا ہے، بہرحال اس کی صحیح صورت کیا تھی وہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ انہوں نے تختیاں ڈال دی۔ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اور اپنے بھائی کے سر کو پکڑا، بالوں سے پکڑا، یجرہ الیہ، اور وہ کھینچ رہے تھے اپنی طرف۔ اب آپ اندازہ کریں کہ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں، لیکن کیونکہ یہ شریعت کا معاملہ تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام شدید طیش میں آ گئے تھے، تو اپنے بھائی کا سر کے بال پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ قال ابن ام، تو حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا، ابن ام، اے میری ماں کے بیٹے۔ تو یہ مفسرین نے لکھا کہ ماں کا لفظ اس لیے استعمال کیا تاکہ ان کو ذرا دل میں رحم پیدا ہو، نرمی پیدا ہو ماں کا نام سن کر۔ تو عرض کیا، انہوں نے فرمایا، اے میری ماں کے بیٹے، ان القوم استضعفونی، کہ بے شک قوم کے لوگوں نے مجھے کمزور سمجھ لیا تھا، وقادو یقتلوننی، اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر دیتے۔ اس وجہ سے میں نے حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے جو ہے ان کو جتنا میں کر سکتا تھا میں نے کیا۔ فلا تشمت، آپ خوش نہ کریں، بی الاعداء، آپ خوش نہ کریں دشمنوں کو میری وجہ سے۔ مطلب یہ کہ میرے اوپر لوگوں کو، دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیں۔ آپ جس طرح کر رہے ہیں اس طرح تو بعد میں دشمن ہنسیں گے۔ ولا تجعلنی، اور آپ مجھے شمار نہ کریں، مع القوم الظالمین، ظالم لوگوں میں۔ میں نے ایسا کوئی جرم نہیں کیا، میں نے گناہ نہیں کیا، میں نے اپنے طور پر لوگوں کو سمجھایا، لیکن لوگ مجھے کمزور سمجھتے تھے۔ آپ کی دہشت، آپ کی ایک ہیبت ان کے دل میں ہے،
ظاہری سی بات ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک روب دبدبا تھا ان کے دلوں میں، لیکن حضرت ہارون علیہ السلاۃ والسلام کو انہوں نے کمزور اور ہلکا سمجھا۔ اس وجہ سے انہوں نے عرض کیا کہ یہ تو مجھے قتل کرنے کے در پہ ہو گئے تھے۔ قالا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا مانگی، ربی اغفر لی، اللہ میری مغفرت کر دیجئے، ولی اخی، اور میرے بھائی کی بھی مغفرت کر دیجئے، وادخلنا فی رحمتک، اور ہمیں داخل کر دیجئے اپنی رحمت کے سائے میں، وانت ارحم الراحمین، اور یقیناً آپ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، اتخذوا العجل، جنہوں نے بنا لیا بچڑے کو معبود، سینالہم، ضرور ان کو پہنچے گا غضب، من ربیم، ان کے رب کی طرف سے، وذلت، اور ذلت پہنچے گی، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وکذالک نجزی المفترین، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں جھوٹ گڑنے والوں کو، والذین عملوا السیئات، وہ لوگ جنہوں نے برے کام کیے، ثم تابوا، پھر انہوں نے توبہ کر لی، من بعدہا، اس کے بعد، وآمنوا، اور وہ ایمان لے آئے، ان ربک، یقیناً آپ کا رب، من بعدیا، اس کے بعد، لغفور، بخشنے والا ہے، رحیم، مہربان ہے۔ ولما سکتا، اور جب ٹھنڈا ہوا، عن موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کا، الغضب، غصہ، اخذ الالواح، تو انہوں نے تختیاں لی، وفی نسختہا ہدن، اور ان تختیوں کی لکھائی میں ہدایت تھی، رحمت تھی، للذین، ان لوگوں کے لیے، ہم لربہم یرہبون، جو اپنے رب سے ڈرتے تھے، واختار موسیٰ قوما، اور چن لیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے، 70 رجلاً، 70 مردوں کو۔ اصل میں اس کو پہلے سمجھ لیں کہ 70 مردوں کو کیا معاملہ ان کا کیا تھا۔ تو اس بارے میں بعض حضرات مفسرین کی رائے یہ ہے کہ بچڑے کی عبادت کا جو جرم بنی اسرائیل سے سرزد ہوا تھا، اس پر توبہ کروانے کے لیے 70 لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا تھا۔ دوسری توجہ جو زیادہ بہتر ہے، جس کو اکثر مفسرین نے اختیار کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام، یہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا، تو ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ ہمیں اس بات پر یقین کیسے آئے کہ یہ تورات اللہ ہی کی کتاب ہے، اللہ ہی نے نازل کی ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام سے فرمایا کہ آپ قوم کے 70 نمائندے منتخب کریں، انہیں کوہ طور پر لے کر آئیں۔ جب کوہ طور پر آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے کلام کریں گے اور ان کو بتائیں گے کہ جو ہے نا، یہ یہ تورات میری کتاب ہے۔ تو بذات خود اللہ تعالیٰ اپنی زبان سے ان کو بتا دیں گے، کیونکہ قوم کو یقین کیسے آئے گا؟ وہ ان 70 لوگوں کی بات سنے گی تو ٹھیک ہے، مان لیں گے۔ لیکن ان لوگوں سے جب اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی فرمائی، تو ان لوگوں نے کہا کہ جی دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی جب تک ہم زیارت نہیں کر لیتے تو اس وقت تک ہم نہیں مانیں گے کہ یہ گفتگو ہماری کس سے چل رہی ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کو سامنے لائیں نا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اس گستاخی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے زلزلہ یا بجلی کا ایک کڑکا تھا، جس نے آ کر جو ہے نا ان سب کو بے ہوش کر دیا۔ اچھا، وہ ایک کڑکا تھا اور اس کڑکے کے نتیجے میں ایک زلزلہ آیا، اس کو قرآن نے رجفہ زلزلہ کہا ہے۔ ان کی یہ بے ہوشی اتنی شدید تھی کہ
دیکھنے والا یہ سمجھ سکتا تھا کہ یہ مر چکے ہیں، لیکن بعض مفسرین کی رائے ہے کہ یہ مرے نہیں تھے، زندہ تھے لیکن بے ہوشی طاری کر دی گئی تھی، اس لیے قرآن کا یہ اسلوب ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں، تو 70 آدمی منتخب کیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے، لمیقاتنا ہمارے وعدے کے مطابق، فلما اخذتهم الرجفہ، پھر جب ان لوگوں کو زلزلے نے پکڑا، قالا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، ربی اے میرے رب، لو شئت اہلکتہم من قبل، اگر آپ چاہتے تو ان کو ہلاک کر دیتے اس سے پہلے، وَإِيَّایَ، اور مجھے بھی ہلاک کر دیتے، اگر آپ چاہتے تو ہلاک کر سکتے تھے۔ مطلب یہ کہ جب اتنی زیادہ انہوں نے نافرمانیاں کی، بچڑے کی عبادت کی، کیا کچھ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک نہیں کیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ کیسے ان کو ہلاک کر سکتے ہیں؟ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ بے ہوش ہیں، ہلاکت ان کی نہیں ہے۔ تو عرض کیا کہ اللہ، سفارش کی ان کی کہ یا اللہ، اگر آپ چاہتے تو ان کو ہلاک کر سکتے تھے اس سے پہلے، اور مجھے بھی ہلاک کر سکتے تھے، لیکن اللہ آپ کی رحمت سے ہمیں یہ امید نہیں ہے کہ آپ ہمیں ہلاک کر دیں گے، کیونکہ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کہ اللہ ہماری قوم کے کچھ بے وقوف لوگ جو جرم کریں گے، کیا آپ ہمیں ان چند لوگوں کے جرم پر ہلاک کر دیں گے؟ تو اللہ آپ کی رحمت سے میں یہ نہیں سمجھتا کہ آپ نے اب ان کو ہلاک کر دیا ہوگا۔ ان ہی الا فتنتک، یقیناً یہ آپ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ تو اصل میں در حقیقت جو ہے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت یہ تھی، کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ آپ ان کو کھڑا کر دیں، ان کی بے ہوشی کو ختم کر دیں، یا ان کو زندگی عطا کر دیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ میری قوم کے لوگ یہ کہیں کہ یہ ہمارے 70 آدمی لے جا کر انہوں نے مروا دیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ گزارشات کی کہ اللہ اگر آپ چاہتے تو ان کو ہلاک کر دیتے اور مجھے بھی کر دیتے، لیکن آپ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ آپ ایسا کریں گے نہیں، ہلاک نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ چند بے وقوف لوگوں کے جرم کی وجہ سے، اتہلکنا، کہ آپ ہمیں ہلاک کر دیں گے، بما فعل السفہاء منا، ہم میں سے چند بے وقوفوں کے جرم کی وجہ سے، ان ہی الا فتنتک، یقیناً یہ جو ان کی بے ہوشی ہے، یہ آپ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ آزمائش کیا ہے؟ کہ جب اللہ ان کو زندہ کھڑا کریں گے، ہوش میں لائیں گے، تو کیا یہ اللہ کی فرما برداری کریں گے یا نافرمانی کریں گے؟ تو اس لیے تضلوا، آپ گمراہ کرتے ہیں، بہا، اس آزمائش کے ذریعے سے، منتشا، جسے چاہتے ہیں، و تہدی، اور آپ ہدایت دیتے ہیں، منتشا، جسے چاہتے ہیں، انت ولینا، آپ ہمارے دوست، انت ولینا، آپ ہی ہمارے کارساز ہیں، کام بنانے والے ہیں، فاغفر لنا، آپ ہمیں معاف کر دیجئے، ورحمنا، اور ہم پر رحم کر دیجئے، وانت خیر الغافرین، آپ بہترین بخشنے والے ہیں، وکتب لنا، اور لکھ دیجئے ہمارے لیے، فی ہذہ دنیا، اس دنیا کی زندگی میں، حسنتاً، بھلائی، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی بھلائی لکھ دیں، انا ہدنا الیک، بے شک ہم نے آپ ہی کی طرف رجوع کیا۔ قالا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عذابی، میرا عذاب، اصیبو، میں پہنچاتا ہوں، بھی، وہ عذاب، من اشاء، جسے چاہتا ہوں، لیکن ورحمتی، میری رحمت، وسعت، میری رحمت نے گھیر لیا ہے، کل شیء، ہر چیز کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ میری رحمت زیادہ ہے، میرا غصہ کم ہے۔ دنیا کا عذاب، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، عذابی اصیب بھی من اشاء، عذاب میں اسی کو دیتا ہوں جس کو چاہتا ہوں، مطلب کہ دنیا کا عذاب ہر نافرمان کو نہیں ملتا،
بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اپنے علم کے ذریعے سے جسے چاہتے ہیں عذاب دیتے ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہر گناہ پر عذاب دینا ضروری نہیں سمجھتے، چاہیں گے تو دیں گے، چاہیں گے تو معاف کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے تو تقریباً اکثر گناہوں کو معاف فرما ہی دیتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ میری رحمت ہر چیز سے زیادہ ہے، میرے غصے سے بھی زیادہ ہے، میں زیادہ معاف کرتا ہوں اور پکڑتا کم ہوں۔ عذاب تو چند لوگوں کو پہنچتا ہے، لیکن رحمت کافر کو بھی پہنچ جاتی ہے۔ اللہ کی رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ رحمت پہنچ اس طرح جاتی ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ جتنے گناہ کیے ہوتے ہیں کافر کو اتنی سزا نہیں دیتے، بعض گناہوں کی سزا دنیا میں دے دیتے ہیں، بس اوقات کسی گناہ کی سزا بھی دنیا میں نہیں دیتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہوتی ہے، اور بس اوقات بلکہ اکثر اللہ تعالیٰ جلدی پکڑتے نہیں ہیں، مہلت بہت زیادہ دیتے ہیں، اتنی مہلت دیتے ہیں کہ اتنا زیادہ تحمل اور برداشت ہے اللہ تعالیٰ کے اندر کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، تصور بھی نہیں۔ آپ دیکھیں کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی ایک تو نافرمانی کی، پھر دلیلیں بھی دے رہا تھا اپنی نافرمانی پر، میں نے اس لیے سجدہ نہیں کیا، میں بہتر ہوں اس سے، دلیل بھی دی۔ کوئی عام انسان ہو تو وہ اتنا برداشت نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہر چیز پر قادر تھے، اللہ تعالیٰ نے شیطان کی اس نافرمانی کو بھی برداشت کیا، پھر اس کا یوں اکڑ کر اللہ تعالیٰ کے حضور گفتگو کرنے کو بھی برداشت کیا۔ تو اللہ کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، وسیع ہے۔ اچھا، باقی جو رحمت آخرت میں ہے، دنیا میں تو ہر ایک کو رحمت اللہ کی مل رہی ہے نا، کافر کو رزق بھی مل رہا ہے، اولاد بھی مل رہی ہے، دنیاوی عیش و عشرت بھی مل رہی ہے، سب کچھ مل رہا ہے، کافر کو بھی مل رہا ہے، کافر کو زیادہ مل رہا ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ زیادہ دے رہے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کو دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ تعالیٰ رحمت عطا کریں گے، وہ صرف وہ لوگ ہوں گے جن میں یہ اگلی آیات میں آنے والی صفات موجود ہوں گی۔ فَسَأَكْتُبُهَا، ان قریب میں لکھ دوں گا، ہاں، اس رحمت کو، اپنی رحمت ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا، یعنی آخرت میں بھی ان کو میری رحمت پہنچے گی، للذین، ان لوگوں کو، یتقون، جو ڈرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، والذین ہم، اور وہ لوگ، ہم بآیاتنا، جو ہماری آیات پر، یؤمنون، ایمان رکھتے ہیں، الذین یتبعون الرسول النبی، وہ لوگ جنہوں نے، جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی ہیں، امی، جو نبی امی ہیں، پڑھے ہوئے نہیں ہیں، الذی یجدونہ، جس نبی کو وہ پاتے ہیں، مکتوباً، لکھا ہوا، عندہم، اپنے پاس، تورات میں اور انجیل میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مراد ہے۔ یامرہم، وہ نبی ان کو حکم دیتے ہیں، بالمعروف، نیکی کا، وینہاہم، اور ان کو روکتے ہیں، عن المنکر، برائی سے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور وہ نبی حلال کرتے ان کے لیے پاکیزہ چیزیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور حرام قرار دیتے ان کے لیے ناپاک چیزیں، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور وہ ہٹا دیتے ہیں ان سے جاہلیت کے بوجھ، والاغلال، اور طوق، التی کانت علیہم، جو ان کے گردنوں پر تھے، فالذین آمنوا بھی، پھر وہ لوگ جو ایمان لائے اس نبی پر، وعزروہ، اور انہوں نے اس نبی کی عزت کی، ونصروہ، اور ان کی